نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ سورۃ ابراہیم کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورۃ کا آیت نمبر 20 اور 21 تلاوت کی گئی۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ رب العزت نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ اتنے بڑے آسمان اللہ رب العزت نے پیدا کیے اور اتنی زمینیں اللہ رب العزت نے پیدا کی، اور اس کے باوجود بھی یہ کافی لوگ انکار کیا کرتے ہیں اور عجیب عجیب معجزات انبیاء اکرام سے مانگا کرتے تھے۔ پھر گزشتہ آیتوں کے اندر ان کی مثال دے کر بیان فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں جتنی چاہیں بھلائیوں کے کام کرتے رہیں، نیکیوں کے کام کرتے رہیں، لیکن ان کے نیکیوں کے کام راکھ کی طرح ہیں کہ جتنا بھی بڑا راکھ کا ڈھیر ہو، تھوڑی سی بھی ہوا چلے گی تو وہ اڑ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو یہ کافروں کے اعمال بھی اسی طرح ہیں۔ تو یہ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ رب العزت نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا سچ کے ساتھ، اور پھر یہی اللہ جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے تم نافرمانی کرو گے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو پھر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ختم کر دے، تمہیں ایک اور نئی مخلوق لے کر آ جائے۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اتنا آسمان اور زمین پیدا کرنے کے اوپر قادر ہے، جو کتنے 100 سال ہو چکے، ہزاروں سال ہو چکے آسمان کے اندر درار نہیں آئی۔ زمین دیکھ لیں کہ ہم انسانوں کے لیے کتنی کارآمد ہے، اور یہ زمین نہ ہوتی تو کس طرح کی زندگی انسان کی ہوتی کہ اللہ رب العزت نے کھانے پینے ہر چیز کی زمین کے اندر چیزیں مہیا کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے اتنے آسمان اور اس طرح کی اچھی زمین بنا دی، تو تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ اس کے اوپر قادر ہے کہ تمہیں ختم کر دے، کوئی دوسری نئی مخلوق لے کر آیا جائے، وہ اللہ کی عبادت کرے۔ کتنی قومیں اس طرح کی ہو کر گزری ہیں جو اپنے آپ کو بڑا کہا کرتی تھی کہ ہمارے ایسا کون سا پہلوان ہے، لیکن اللہ نے ان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ اور اللہ رب العزت کے اوپر ایسے نہیں کہ کوئی مشکل کام ہے، اللہ کے اوپر کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بالکل یہ آسان ہے۔ مشکل تو اس کے لیے ہوتا ہے جو پہلی دفعہ کسی چیز کو پیدا کرے، لیکن پہلی دفعہ پیدا کرنے کے بعد جب دوسری دفعہ پیدا کرتا ہے تو بناتا ہے تو آسانی اس کے ساتھ بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت تو ہر چیز کے خالق ہے، اس کے لیے صرف ایک الفاظ کہنا ہے، کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، نہیں کوئی مشقت اٹھانی پڑے گی، اور اللہ رب العزت کے اوپر یہ آسان ہے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ اللہ رب العزت ہی کی عبادت کرتے رہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نافرمانی ہرگز نہ کریں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو جب وہاں پہ سارے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو اس وقت جو کمزور لوگ ہیں ان لوگوں کو کہیں گے جو تکبر کیا کرتے تھے، جن کی پیروی کیا کرتے تھے۔ آج کل کا یہی ماحول ہے، جس کو وڈیرے کو دیکھ لیا اس کی پیروی اختیار کر لی، اس کے تابع بن گئے، جیسے وہ کہہ رہا ہے، سیاسی ہو یا کوئی ہو، جیسے وہ کہہ رہا ہے اسی طرح کرے جا رہا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ابھی جس طرح کی چاہیں یہ کرتے رہیں، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت یہی کمزور لوگ کہیں گے ان تکبر کرنے والوں کو، جن کی اتباع کرتے تھے، ان سے کہیں گے کہ
ہم تو تمہاری اتباع کیا کرتے تھے، کیا آج تم ہمیں کچھ بچا سکتے ہو، کچھ فائدہ دے سکتے ہو؟ دنیا کے اندر تو ہمیں عشق کے اندر ہوش نہیں ہوتا، پیار کے اندر ہوش نہیں ہوتا، معلوم نہیں کہ کیا کچھ کرے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت لگ پتہ جائے گا کہ پھر ہمارے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے ایسے کیوں کیا۔ تو اس وقت پھر کہیں گے کہ ہمیں کوئی بچانے والا ہے، تمہاری ہی تو پیروی کیا کرتے تھے، ہمیں کچھ اللہ کے عذاب سے تو بچا لیں۔ تو اس وقت وہی تکبر کرنے والے کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے، ہم خود ہی ہدایت پر نہیں تھے، گمراہی پر تھے، تم ہی ہمارے پیچھے لگ پڑے۔ اب ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم جتنا چاہیں واویلا کرتے رہیں یا ہم صبر کرتے رہیں، اس کا ہمارے لیے کوئی بھی بچاؤ کا سبب نہیں ہے، ہم کوئی اس کے اندر تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 5 سال تک شور شرابہ کریں گے، جہنمی واویلا کریں گے، لیکن ان کو کچھ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جواب نہیں ملے گا۔ پھر یہ لوگ 5 سال تک صبر کریں گے کہ اب صبر کریں کہ شاید کوئی جواب آ جائے، 5 سال تک مزید صبر کریں گے تو اس کے اوپر کوئی جواب نہیں آئے گا، تو پھر یہ کہیں گے کہ چاہے ہم صبر کریں یا ہم واویلا کرتے رہیں، ہماری اب کوئی بھی بچاؤ کی صورت نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے نیک لوگوں کے پیروی کریں جو آخرت میں چل کر ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ رب العزت نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا فرمایا ہے حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر وہ چاہے اللہ رب العزت تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے کر آ جائے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور اللہ رب العزت کے اوپر یہ کام کوئی مشکل نہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ رب العزت ظاہر کریں گے سب کو، بس کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں سے جو تکبر کیا کرتے تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا، بے شک ہم تمہاری ہی پیروی کیا کرتے تھے، اتباع کیا کرتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، پس کیا تم آج ہمیں فائدہ دو گے اللہ کے عذاب سے کچھ؟ قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے کہ اگر اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دیتا تو پھر البتہ ضرور ہم ہدایت پر تمہیں بھی ہدایت دیتے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، برابر ہے ہمارے اوپر کہ ہم واویلا کریں یا ہم صبر کریں۔ ما لنا من محیص، آج کے دن اب ہمیں کوئی بھی بچانے والا نہیں۔